اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا وقال والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا صلوات علی محمد وآل محمد تین رجب المرجب سن 254 ہجری آسمان ولایت کے 10ویں نجم الثاقب ولیوں کے ولی امام علی النقی علیہ السلام کے روز شہادت کی تعزیت ان کے پوتے ولی دورہ مولا امام عصر والزماں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس اور نقوی سادات کی خدمت میں بالخصوص تعزیت پیش کرتے ہیں. وقت بڑا محدود ہے، مجلس کے خطاب کے اختتام پر ماتم بھی ہونا ہے چند دقیقوں کے لیے، لہٰذا براہ راست موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں. 2 آیات کی ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی. بعض مومنین کو شاید ایسا محسوس ہوا ہو کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھی گئی اور بالکل ویسے ہی دوبارہ اسے تکرار کیا گیا کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ. شاید مولانا سے کوئی مسٹیک ہوئی، نہیں کم از کم اس وقت تو مسٹیک نہیں ہوئی تھی. سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہم نے پڑھی اور سورہ مریم کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، 2 مختلف شخصیات کے بارے میں. سورہ مریم کی آیت نمبر 15 حضرت یحییٰ کے بارے میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 33 حضرت عیسیٰ کے بارے میں. پیغام ایک ہی ہے، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حضرت یحییٰ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یحییٰ پر سلام ہو جس دن ان کی ولادت ہوئی اور جس دن انہیں موت آئے گی اور جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سبحان اللہ. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی اسی قول کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے لیے کہا یا حضرت عیسیٰ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہو اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، ویوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ حجت خدا جس دن دنیا میں تشریف لائیں اس دن بھی ان پر سلام ہے، جس دن ان کی شہادت ہو اس دن بھی ان پر سلام ہے، اور جس دن وہ قیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے یہ عید میلاد النبی وغیرہ منانا سنت ہے یا بدعت ہے یا جائز ہے ناجائز ہے، یہ سارے مسئلے بہت سارے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں کہ بس تفصیل میں جا سکوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر درود و سلام ہے، تو جب ختمی مرتبہ فخر عیسیٰ تشریف لائے تو ان پر درود و سلام کی محفل کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور اس لیے کہ حجت خدا کے آنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے. دیکھیں جس دن ولادت ہو اس دن سلام، آج شہادت کا دن ایک حجت خدا کی، لہٰذا ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. چونکہ میں مولا علی النقی علیہ السلام کی زیارت آج موضوع ہے، جو درود و سلام ان پر ہے، اس لیے کہ زیارت سے بہتر کوئی تعارف ہو نہیں سکتا حجت خدا کا، جو خود حجت خدا کی زبانی ہم تک پہنچی ہو. تو حجت خدا کے آنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، ان کے دنیا سے چلے جانے یعنی شہادت سے مذہب کو زندگی ملتی ہے، اور قیامت میں ان کے دوبارہ آنے سے ان کے چاہنے والوں کو شفاعت ملتی ہے. لہٰذا جس دن وہ تشریف لائیں اس دن بھی سلام، جس دن ان کی شہادت ہو اس دن بھی ان پر خاص درود و سلام ہے، جس دن قیامت میں تشریف لائیں گے اس دن بھی خاص درود و سلام. اور مولا علی النقی علیہ السلام السلام علیک یا ابو الحسن علی ابن محمد، ایسی عظیم الشان معرکۃ العرا زیارت ہے. میں کہتا ہوں فقط کوئی زیارت کو سمجھ لے، اور میں آپ سب کی نیت سے بھی زیارت کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شہادت کا دن گزرا ہے. 5 رجب المرجب ایک روایت کے مطابق مولا کی ولادت ہے، یعنی 3 رجب المرجب سن 254 ہجری مولا کی شہادت، 5 رجب المرجب مولا کی ولادت. ایک روایت جو بر صغیر میں زیادہ معروف ہے، ایران اور عراق میں جو روایت زیادہ معروف ہے وہ 15 ذی الحجۃ الحرام ہے، لہٰذا
کم از کم PSV کا جو کیلنڈر اس کے مطابق 15 ذی الحجۃ الحرام مولا کی ولادت کا جشن ہوتا ہے. یہ اس لیے بھی وضاحت کر دی جائے کہ 2 دن بعد جب بہت سارے مومنین واٹس ایپ پر میسیجز دیکھیں گے دنیا بھر سے آتے ہوئے، یا فیس بک پہ میسیج دیکھیں گے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ PSV کی جانب سے جشن کیوں نہیں ہوا. اس لیے کہ PSV الحمدللہ نہ کسی شہادت کی مجلس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ کریں، اور ولادت کے جشن کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ کریں، اور وہ اس پر بھرپور اہتمام کے ساتھ ہو. لہٰذا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو جو جشن ہے وہ PSV کے کیلنڈر کے مطابق 15 ذی الحجۃ الحرام کو ہوتا ہے منعقد. انشاءاللہ ولادت کا جشن اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو اس وقت پڑھیں گے. اس وقت ہم یہ شہادت کی مجلس آپ سے السلام علیکم ابو الحسن، آپ تمام کی نیت سے میں زیارت کے جملے بھی پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، لیکن زیارت کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا. سلام ہو اے ابو الحسن علی ابن محمد النقی آپ پر، الزکی الراشد، اے مولا آپ پاکیزہ اور راہ راست کی ہدایت کرنے والے ہیں، آپ پر سلام ہو. النور الثاقب، وہ نور جو اب تک چمک رہا ہے اس پر سلام ہو. ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صفی اللہ، اے اللہ کے خاص انتخاب آپ پر سلام. السلام علیکم یا سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ کے راز آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. آیت اللہ وحید خراسانی نے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت پر جو چند سال قبل خطاب کیا تھا مجلس میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ مولا کی زیارت کے چند جملے بشمول یہ کہ السلام علیکم سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو. یہ وہ جملے ہیں کہ شیخ مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے تمام مراجع اس پر محو حیرت ہیں اور انگشت بدندہ ہیں کہ اس کا کیا مفہوم اور کیا گہرائی ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کو خدا کا راز کہہ کے سلام کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام علی نقی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی بسم اللہ بسم اللہ. جی السلام علیکم حبل اللہ، اے حبل اللہ آپ پر سلام ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، تفریقے میں نہ جاؤ. یہ آیت تو سب کو یاد ہے، لیکن حبل اللہ کون ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ کون سی رسی ہے کہ جس کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. یہ زیارت امام علی نقی علیہ السلام میں تو بہت بات السلام علیکم یا حبل اللہ، اے اللہ کی مضبوط رسی آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم یا آل اللہ، سبحان آپ جس کے دل پر آل محمد کے فضائل سن کر کچھ زلزلہ آ جاتا ہے اپنے کانوں کو بند کر لیں، اور جس کے گلشن دل میں ان کے مناقب کو سن کر باہر آ جاتی ہے وہ متوجہ ہو جائے. علی مولا کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. علی یا علی حیدر، بسم اللہ. اے اللہ کی السلام علیکم یا آل اللہ. میری کیا حیثیت کہ میں اس پہ کوئی بات کر سکوں، میں تو اپنے اندر ہی کچھ وجد میں آ گیا ہوں دفتن. اے اللہ کی آل آپ پر سلام. سبحان یہ اللہ. امام کی زیارت کے کلمات ہیں، جی یعنی وہ کلمات جو خود امام نے حکم کیا کہ پڑھو جب ہماری زیارت پر آؤ تو ایسے زیارت پڑھو. بے شک. تو آل اللہ تک تو امام زیارت ہی میں لے آئے ہیں، اب اس سے آگے کی کیا منزل ہے یہ تو میں جانتا نہیں. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے، بہت سبحان خوب، اللہ، کیا سبحان اللہ. کہنے. عظمت علی اللہ علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی محمد و آل محمد. عجل صلی. اگرچہ کہ وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن مختصراً ایک جملہ کہہ دوں تاکہ اگر کوئی برادر مومن کلپ بنانا چاہے تو وہ مکمل کلپ بنائے اور مجھ پر کوئی غلو کا یا نصیریت کا فتویٰ نہ لگ جائے کہ یقیناً وہ خدا لم یلد ولم یولد ہے، بے شک. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو یہ آل کی جو نسبت ہے یہ اللہ کی طرف کیسے دی گئی؟ آل محمد کی نسبت آل اللہ کیوں کہا گیا انہیں؟ دیکھیں اس قسم کے اضافے کو اصطلاح میں اضافہ تشریفیہ کہتے ہیں. یعنی یہ نسبت اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں اللہ کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک. اہل بیت کی عظمتوں کی وجہ سے جو انہیں خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے انہیں آل اللہ کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک، کیا کہنے. یعنی وہ قربت انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہے کہ ان کی زیارت میں کہا گیا ان پر سلام جو اللہ کی آل ہیں. سبحان اللہ. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت سنا رہا ہوں، کوئی قصہ گوئی نہیں کر رہا میں. السلام علیکم یا خیرت اللہ، اے اللہ کے اختیار شدہ آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا حق اللہ. سبحان اللہ. اس جملے کے لیے بھی آیت اللہ وحید خراسانی نے وہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ مراجع عظام ورطہ حیرت میں کہ جملے کا حق کیسے ادا کیا جائے کہ اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو. اللہ کا حق. سبحان اللہ
سبحان اللہ. میرا اور آپ کا جو حق ہوتا ہے وہ مالی اعتبار سے ہوتا ہے، چھوٹی موٹی دنیا کی چیزیں. جو اللہ کا حق ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. بے شک. السلام علیکم یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا نور الانوار، اے نوروں کے نور آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم یا زین الابرار. بہت کم پڑھی جاتی ہے اس تفصیل سے امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت. بس انشاءاللہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو سکیں، اور آپ سب مومنین جہاں جہاں سن رہے ہیں زیارت کے ثواب میں شریک اپنے دلوں کو سامر لے کے جائیں جہاں قبر مطہر امام علی نقی علیہ السلام ہے. السلام علیکم یا زین الابرار، اے نیک لوگوں کی زینت آپ پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقط آپ ابرار نہیں، آپ تو نیک لوگوں کی ابرار کی زینت ہیں. واہ. السلام علیکم یا سلیل الاخیار. میں ترجموں میں بسا اوقات الفاظ کی کمی کا شکار ہو جاتا ہوں. عربی زبان کی وسعت اتنی ہے اور اس میں پس منظر میں ایک لفظ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے کیسے سمجھ جائے اردو کے کسی لفظ میں. کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم یا سلیل الاخیار، اے منتخب شدہ نسل کے منتخب شدہ امام آپ پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت امام علی ابن محمد النقی علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجلس شہادت امام علی نقی علیہ السلام، اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ مولا کی زیارت کے الفاظ پڑھ کر اپنے روح کو معطر کیا جائے. بے شک. السلام علیکم یا عنصر الاطہار، اے طہارتوں کے نچوڑ آپ پر سلام. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکتا ہوں. عنصر الاطہار، عنصر کہتے ہیں نچوڑ، اے طہارتوں کے نچوڑ، طہارتوں کے خلاصے آپ پر سلام. سبحان. السلام علیکم یا حجت الرحمان، اے رحمان کی حجت آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا رکن الایمان، اے ایمان کے ستون آپ پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان جس ستون پر قائم ہے وہ مولا امام علی نقی علیہ السلام ہے، بے شک. اور ان کے آبا و اجداد اور اپناء طاہرین ہیں. السلام علیکم یا مولا المؤمنین، اے مومنین کے مولا آپ پر سلام ہو. یعنی جو مولا مانتا ہے امام کو وہی مومن ہے، جو مولا نہیں مانتا وہ دائرہ ایمان سے باہر ہے، کم از کم دائرہ ایمان میں نہیں ہے وہ. بے شک. السلام علیکم یا ولی الصالحین، اے صالحین کے اولیاء آپ پر سلام. السلام علیکم یا علم الہدا، اے ہدایت کے علم آپ پر سلام. سبحان اللہ. السلام علیکم یا حلیف التقا، اے تقوی کے حلیف آپ پر سلام. یعنی تقوی جس کی ذات میں ایسا رچ بس گیا ہے، جیسے حلیف القرآن ہے زید شہید، زید بن علی بن الحسین کا لقب، تو یہاں امام کو حلیف التقا کہہ کے سلام کیا گیا ہے، متقین کے حلیف نہیں، تقوی کے حلیف آپ پر سلام. السلام علیکم یا عمود الدین، اے دین کے ستون آپ پر سلام. السلام علیکم اپنا خاتم النبیین، السلام علیکم اپنا سید الوصیین، یہ وہ جملے جن کا ترجمہ الحمدللہ آپ کو یاد ہے اور پتہ ہے. السلام علیکم اپنا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ایھا الامین الوفی، السلام علیکم ایھا العلم الرضی، السلام علیکم ایھا الزاہد التقی، السلام علیکم ایھا الحجۃ علی الخلق اجمعین. وہ ترجمہ جو آسان تھا وہ ہم نے تبرکاً فقط عربی پر اکتفا کیا. میں آگے بڑھتا. السلام علیکم ایھا التالی للقرآن، اے قرآن کے فوراً ساتھ آنے والے آپ پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری، بازوئے پرزور نقوی صلوات. کیا بات ہے. محمد مولا محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ بھئی کہاں سے پڑھے چلے جا رہے ہیں. بھئی زیارت کے الفاظ، یہ زیارت کے الفاظ ہی ہضم ہو جائے تو بہت ہے. بے شک. واہ واہ واہ. السلام علیکم ایھا المبین، السلام علیکم ایھا المبین للحلال من الحرام، اے حلال کو حرام سے جدا کرنے والے اور حلال و حرام کو بیان کرنے والے آپ پر سلام ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ایھا الولی الناصح، السلام علیکم ایھا الطریق الواضح، السلام علیکم ایھا النجم اللائح، اے روشن ستارے آپ پر سلام. اشہد یا مولایا یا ابو الحسن، میں گواہی دیتا ہوں اے مولا اے ابو الحسن، انک حجت اللہ علی خلقہ وخلیفتہ فی بریتہ وامینہ فی بلادہ وشاہدہ علی عبادہ. اے مولا ابو الحسن، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت اللہ ہیں، خلیفت اللہ ہیں، اور آپ اس کے شہروں میں اس کے امین ہیں اور اس کے بندوں پر اس کی جانب سے گواہ ہیں. سبحان اللہ. بے شک. شاہد علی عبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے گواہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے بندوں پر. واشہد انک کلمۃ التقوی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تقوی کا کلمہ آپ ہی تو ہیں. وباب الہدی،
اور ہدایت کا دروازہ آپ ہیں، والعروۃ الوثقی، اور خدا کی جانب سے مضبوط پناہ گاہ آپ ہیں، والحجۃ علی من فوق الارض ومن تحت الثری، اور جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور جو ثریا سے نیچے، سب پر حجت آپ ہیں، اے مولا امام ہادی علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، اللهم صل صلی على علی محمد وعلی محمد۔ عجل فرجهم، بہت خوب۔ واشهد انک المطہر من الذنوب، یقیناً آپ طہارتوں کی منزل پر ہیں، المبرأ من العیوب المختص بکرامت اللہ، اللہ نے آپ کو کرامت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، بے شک، والمحبوب بحجت اللہ، اے اللہ کی دلیلوں سے مکمل پر شدہ، آپ پر سلام، میں اس سے زیادہ آسان ترجمہ کر نہیں پا رہا، والمحبوب بحجت اللہ، اے اللہ کی دلیلوں سے مکمل پر شدہ، یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی دلیل کے مطابق ہے، آپ پر سلام، والموہوب لہ کلمۃ اللہ، جنہیں اللہ نے اپنا خاص کلمہ عطا کیا ہے، اے مولا نقی آپ پر سلام، والرکن الذی یلجأ الیہ العباد، اور آپ وہ رکن الہی ہیں کہ اللہ کے بندے جس رکن سے پناہ لیتے ہیں، جس رکن کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں، آپ پر سلام ہو، یا بہ البلاد، آپ کے ذریعے شہروں میں روشنی ہے اور آپ کے ذریعے شہروں کی حیات ہے، واشهد یا مولا انی بک و بآبائک و ابنائک موقن، مولا میں آپ پر، آپ کے آباء و اجداد اور ابناء طاہرین پر یقین رکھتا ہوں، مقر، اور آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، ولکم تابع فی ذات نفسی، اور میں آپ کا تابع ہوں آپ اپنی ذات میں۔ دیکھیں یہ بڑا سخت جملہ آ گیا، یہ اتباع کا جملہ آ گیا کہ وَلَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي، مولا میں آپ کا تابع ہوں اپنی ذات میں، یعنی مجھ جیسا تو اس قابل ہی نہیں کہ میں جملے کو کما حقہ کہہ سکوں، میں تو فقط تیمناً تعبداً ایمان کی زیارت کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی ذات میں آپ کا تابع ہوں، یعنی نہ مجھ میں کسی مومن کے لیے اناد ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ غیبت ہے، نہ تہمت ہے، چونکہ میں ذات میں آپ کا تابع ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ وشرائع دینی، اور میں اپنے دین کی شریعت میں، وخاتمت عملی، اور اعمال کے اختتام پر آپ کا تابع ہوں۔ سبحان اللہ، ایک عجیب منزل ہے، ومنقلبی ومثوایا، اور میں ہر حرکت میں اور ہر سکون میں آپ کا تابع ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری حرکت میں تو آپ کی وجہ سے، میرا سکون ہے تو آپ کی وجہ سے۔ بے کیا شک، شان امام علی نقی علیہ السلام کی، ملتی کو اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ وانی ولی لمن والاکم، بات ختم ہو رہی ہے اور تقریباً وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں محبت ہی اس سے کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان وانی ولی لمن والاکم، میں محبت میں ادھر ادھر میری کوئی محبت ہے ہی نہیں، میرا تعلق ہے ہی اس سے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ کیا کہنے، عدو لمن عاداکم، میری عداوت اور دشمنی بھی فقط اس سے ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ بے شک، بے میرا شک، ذاتی اناد، میری ذاتی رنجشیں کسی نے، وہ سب ایک طرف، جو میری دشمنی ہے وہ اس سے جو آپ کا دشمن ہے۔ مومن بسرکم، میں آپ کے رازوں پر ایمان رکھتا ہوں، راز مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں۔ وعلانیتکم، میں آپ کی کھلی ہوئی باتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، میں آپ کے اول پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کے آخر پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تو بس اب تو حق بنتا ہے نا کہ جملہ کہا جائے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہو جائے۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حکم ہے کہ ذریعہ مطہر کو بوسہ دو اور زیارت کو مزید جاری رکھو۔ وقت نہیں کہ میں مزید تفصیل بجا سکوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام کے بہت سارے القاب پر مزید ابھی زیارت آگے بڑھتی ہے کہ ذریعہ کو بوسہ دو اور امام کو پھر مزید سلام کرتے رہو۔ مثلا صراطک المستقیم، اے پروردگار تیری صراط مستقیم پر سلام ہو۔ امام علی نقی صراط مستقیم ہے، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا صراط مستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم خود علی اور آل علی، بلکہ ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، غالباً کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے جد علی مرتضیٰ کا ذکر سورہ الحمد میں کہاں ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب بھی تو ہے، یہ میرے جد کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ الحمد میں میرے جد کا ذکر اہدنا الصراط المستقیم، اور بھی جگہوں پر ذکر ہے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم تو بہت واضح ہے۔ وَنُورَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں کا نور ہے آپ۔ یہ زیارت امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ درمیان سے کچھ منتخب القاب میں پڑھ رہا ہوں، مولا کے جو خود مولا کی زیارت میں بیان ہوئے۔ محل رحمت کا، تیری رحمت کے محل پر سلام، یعنی جس مقام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے حضور رحمت للعالمین ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار بھی محل رحمت الہی ہے۔ ومستودع حکمت کا، تیری حکمتوں کے امانت دار پر سلام۔
ہے پروردگار، والقائد الی جنتک، اور تیری جنت کی طرف لے جانے والے پر سلام۔ واہ واہ۔ لہٰذا اس نور امامت کے لیے بھی بس ایک آخری نقطہ اور بات اختتام تک پہنچ جائے گی، اس نور امامت کے لیے بھی اس ظرف کی ضرورت تھی جو اپنے دور میں ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا بات پہنچی، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ عظمت مولا امام علی نقی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی صلب شامخ تو امام جواد علیہ السلام تھے، امام علی نقی کی شہادت کی مجلس ہے نا، تو ان کے والد امام جواد اشہد انک کنت دون فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، صلب شامخ تو خود امام جواد علیہ السلام، بے شک، رحم مطہر بھی تو کوئی ایسا با کمال چاہیے۔ جی، لہذا جس ماں کا انتخاب کیا گیا وہ اپنے دور کی نہایت پاکیزہ ترین صفات کی حامل بلند کردار خاتون تھی، سبحان اللہ، بے شک، جن کا نام گرامی بی بی سمانہ خاتون ہے، جنہیں سوسن بھی کہا جاتا ہے، شمالی افریقہ سے تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہاں شمالی افریقہ اور کہاں خاندان بنی ہاشم، لیکن قدرت نے اہتمام فرمایا کہ انہیں 9ویں امام کی زوجیت اور 10ویں امام کی مادریت کا شرف عطا کیا، سبحان کیا اللہ، کہنے، سبحان اللہ، سبحان جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ کثرت سے نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی درس ہے عزیزان گرامی، اور جہاں تک بات سنی، بلکہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے درس ہے۔ آپ اپنے بچے کو اور میں اپنے بچے کو اگر راہ اہل بیت پر رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں واجب و حرام کے لحاظ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرنی ہوگی، بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا واکنگ این ایکسٹرا مائل، تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا۔ آپ بچے کو زبردستی بچے کو فورس نہ کریں مستحبات کے لیے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود واجب نماز پر فقط اکتفا نہ کریں، ساتھ میں اذان بھی دیں، واہ، ساتھ میں اقامت بھی دیں، بے شک، ساتھ میں دعائیں بھی پڑھیں، ساتھ میں تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی پڑھیں۔ یہ کیا کریں آپ؟ ساتھ ساتھ بچے کو تربیت دے رہے ہیں، اسے ایک ریڈ لائن بتا دیجئے کہ بھائی دیکھیے میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ واجب نہیں چھوڑیں گے، حرام انجام نہیں دیں گے، مستحبات کے ترغیب دلائیں لیکن فورس نہ کریں، لیکن آپ خود مستحبات کو ترک نہ کریں۔ بے شک، آپ مستحبات تک جائیں گے تو بچہ واجبات پہ پہنچے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور انشاءاللہ اگر توفیق الہی رہی تو ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ وہ خود ہم اور آپ سے بڑھ کر انشاءاللہ شریعت کے مستحبات پر عمل کرنا بھی شروع کر دے گا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ہمارے استاد تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک جملہ کہتے تھے بچے کو واجب اور حرام کی ریڈ لائن دے دیجئے، یعنی میری بچے سے کہہ دیجئے کہ میری آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، لیکن آپ خود ایکسٹرا مائل آگے جائیے، صحیح، جتنے مالی واجبات ہیں آپ پر زکات ہے، خمس ہے، وہ تو ضرور نکالے لیکن کچھ اور بھی خرچ کیجئے، واہ، تاکہ بچے کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے واجبات تو کم از کم انجام دینے ہیں، اور توفیق ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہمیں اللہ، یہ مفہوم ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ والارحام المطہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پاکیزہ ترین رحم اختیار کیا گیا۔ ورنہ امام علی نقی علیہ السلام کی دیکھیں حدیث ہے، خود میں مولا کی شہادت پہ مولا ہی کی حدیث سے بات آگے، الدنیا سوق، امام نے فرمایا ہے کہ دنیا تو ایک بازار کی طرح ہے، ربح فیہا قوم، ایک قوم اس میں فائدہ اٹھا لے جائے گی، وخسر آخرون، اور باقی سب خسارے میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو خسارے سے بچنے کے لیے اہم ترین شرط ہے، یعنی محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت پر ایمان اور ان کے دشمنوں سے براءت، وہ تو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی بھی ماشاءاللہ سے۔ سبحان اللہ، بس اب ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی اسی راہ پر رکھ سکیں، اس کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا مائل چلنا پڑے گا جان گرامی۔ جب مختلف سوشل سیکیورٹیز سے ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی اس دنیاوی لائف کو، تو ہمیں مذہب کے معاملے میں تھوڑا اور زیادہ سیریس ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اظہار اتباع امام علی نقی علیہ السلام، صلوات بہت خوب قبلہ۔ اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ گھر کے ماحول پہ، تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ اپنی زبان پر، میاں بیوی آپس میں کس انداز سے بات کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، وہ ادب، طریقہ کار، وہ مراتب وہ سکھلاتے ہیں، بچوں کو نہیں سکھاتے، اس پہ اہتمام کرنا پڑے گا ہمیں۔ دادا دادی کا ادب، نانا نانی کا ادب کیسے سکھلانا ہے آپ نے۔ میرے مولا علی نقی علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا الناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرۃ بالاعمال، یقیناً جھوم پڑھ کے جھوم جائے انسان اس حدیث کو،
اتنی آسان ترجمہ بھی بڑا آسان ہے. الناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرۃ بالاعمال. دنیا میں لوگوں کی عزت مال کی وجہ سے، آخرت میں لوگوں کی عزت اعمال کی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. بارگاہ امام علی نقی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. ہے نا، ایسے ہی دنیا میں عزت مال کی وجہ سے، آخرت میں اعمال کی. امام نے فرمایا، آپ نے محسوس کیا ہوگا جس کے پاس مال ہے اس کی اتنی ہی واہ واہ ہے. جس کے پاس مال نہیں وہ کتنا بھی نیک کام کر لے وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں اسے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں عزت اعمال کی وجہ سے. بے شک یہ دیکھا جائے گا کہ خلوص کس میں زیادہ تھا. کس کے دل میں تکبر نہیں تھا، کس کے دل میں حسد نہیں تھا، کس کے دل میں مومن کے لیے غیبت نہیں تھی، تہمت نہیں تھی. کون بندگان خدا کی عزت و احترام کا قائل تھا؟ مال کی وجہ سے نہیں، تقوی اور کردار کی وجہ سے. بے شک. اللہ نے جس صدف کو گوہر امام علی نقی کے لیے لائق ترین اور قابل ترین سمجھا، اس بی بی کا نام تھا حضرت سمانہ خاتون. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک. بات پہنچ رہی ہے؟ جن کی عظمت کے لیے خود امام علی النقی علیہ السلام ہی کا ایک فقرہ کافی ہے، جو انہوں نے اپنی ماں کے لیے ارشاد فرمایا. امام علی النقی علیہ السلام نے اپنی ماں کے لیے فرمایا کیا؟ کہ امی عارفۃ بحقی. یقین جانی اس ایک جملے پر مجھ جیسا طالب علم بھی اچھی خاصی گفتگو کر سکتا ہے. بہت ہی لطیف جملہ امام کا، امی عارفۃ بحقی. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت مادر امام جناب سمانہ خاتون علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیا کہتے ہیں. امی عارفۃ بحقی. امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. یہاں بیٹے کے حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں امامت کے حق کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے، مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بھی ہے. آپ کو احادیث میں لفظ ملے گا عارفن بحقہ، یا بی بی معصومہ کے لیے عارفن بحقہا. سبحان اللہ. یعنی جو مولا کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے، اس زیارت کی شان ہی کچھ اور ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی مولا علی نقی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لیے استعمال کیا، امی عارفۃ بحقی. میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. اچھا، عارفن بحقی، عارفن بحقی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر معمولاً علماء کرام نے اس طرح سے لکھا ہے، اور بلکہ بعض احادیث میں بھی اس طرح سے آیا ہے کہ مفترض الطاعہ، امام کو واجب الاطاعت سمجھنا یہ امام کے حق کا عرفان ہے. سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ. خوب. کیا کہنے. امام علی نقی اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں امی عارفۃ بحقی، میری ماں عارفہ تھی میرے حق کی. یعنی وہ جانتی تھی کہ میں واجب الاطاعت ہوں، میں ان کا فرزند ہوں، لیکن واجب الاطاعت ہوں امام ہونے کی حیثیت سے. وہی من اہل الجنہ. اور امام نقی نے فرمایا کہ بی بی سمانہ خاتون ایسی اہل جنت تھیں کہ لا یقربھا شیطان مارد، کوئی شیطان سرکش ان کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ہمیں مطہرہ سمجھ میں تو آئے، ہم زیارت میں تو پڑھ لیتے ہیں، اس کی گہرائی تو سمجھ میں آئے کچھ. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے درس ہے جان گرامی، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے رہنے. ولا ینالھا کید جبار عنید. فرمایا نہ ان تک کسی جابر حکمران کا مکر و فریب پہنچ سکتا تھا میری ماں تک. وہی مقلوعۃ بعین اللہ التی لا تنام. یہ بھی بڑا لطیف جملہ ہے. فرمایا وہ مسلسل نگاہ خاص رحمت خداوندی میں ہوتی تھی. سبحان مقلوعۃ بعین اللہ التی لا تنام. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا علی نقی علیہ السلام ہوتا ہے. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اس سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع ہونے ہی نہیں دیتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے. گویا جناب سمانہ خاتون کے کردار ہی کی جزا تھی کہ قدرت نے انہیں امام علی نقی علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. بے شک. واہ 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 واہ. ورنہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حرم میں آپ جانتے ہیں کہ، چلے میں اس کو موقوف کر دیتا ہوں، ایک جملہ ذہن میں آ رہا تھا لیکن اگر ہو سکا تو آگے کہتا ہوں. ایک سلوات بھیجیے گا ایک خاص وجہ سے. چاہتا ہوں کہ کن الفاظ میں سے پیش کروں، وہ مولا بھی عطا کریں گے.
اچھا، بی بی سمانہ خاتون کا جو مرکز ہے وہ سامرہ ہی میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح حرم عسکریہ ہی میں، جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری خود مدفون ہیں، یعنی ماں خود اپنے بیٹے اور پوتے ہی کے جوار میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی حرم میں امام علی نقی کی بہن بی بی حکیمہ خاتون بھی ہیں، جنہیں 11ویں امام نے شب 15 شعبان اپنے گھر میں روک لیا تھا 12ویں حجت کی آمد کی تیاری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بی بی حکیمہ خاتون بھی بیٹی ہیں حضرت سمانہ مغربیہ کی، سبحان بلکہ اللہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں، ذرا غور کیجیے گا، امام محمد تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں وہ سب ہیں ہی بی بی سمانہ مغربیہ سے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ چاہے وہ امام علی نقی علیہ السلام ہو یا موسیٰ مبرکہ ہو، وہی موسیٰ مبرکہ جو رضوی سادات کے جد ہیں، سبحان اللہ۔ جن کی نسل ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، شام، اب تو دنیا بھر میں پھیل گئی، اور یہی انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر ہے، جو سبحان اللہ، تحفہ الہی تھا اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں عطا کیا تھا۔ سبحان اب اللہ۔ اس میں سارے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کئی بار ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ دراصل تقوی سادات، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی فرزند تھے جن کا نام امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، اور مولا کا خود جشن ولادت بھی 10 رجب المرجب آ رہا ہے، انشاءاللہ جشن میں مولا کی سیرت پہ بات کریں گے اگر زندگی اور توفیق رہی تو موسیٰ مبارکہ کی والدہ بھی بی بی سمانہ خاتون ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی تمام اولادیں، اب وہ چاہے ختیجہ بنت مبرکہ، کیوں کہتے ہیں مبرکہ یعنی برقع سے، اس لیے کہ ان کے چہرے پر نور اتنا زیادہ تھا کہ جب یہ بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ یہ موسیٰ سبحان مبارک، اللہ، واہ واہ واہ، امام علی نقی کے بھائی، کیا کہنے۔ صحیح، جب بھائی کے جو 14 معصومین کی فہرست میں نہیں ان کی شان یہ ہے تو اللہ جانے جو فخر انبیاء ان کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے کے بعد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد کیا ساری اولادیں وہ بی بی سمانہ خاتون سے ہیں، چاہے وہ ختیجہ بنت محمد تقی ہوں یا فاطمہ بنت محمد تقی ہوں، یہ سب خواہر ہیں امام علی نقی کی، یا زینب بنت محمد تقی ہوں۔ آج مولا کی شہادت کی مجلس ہے تو اچھا ہے مولا کے خاندان کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، بسم اللہ۔ یا پھر بی بی حکیمہ خاتون ہو۔ اب اس سے نام بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ہمارے نام بھی تو بڑے عجیب غریب رکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام وہی ختیجہ، وہی فاطمہ، وہی زینب، سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا موسیٰ مبارکہ ہوں، امام علی نقی علیہ السلام ہو، ابو موسیٰ ہوں یا ابو احمد حسین ہو، یا ام محمد ہو یا ام کلثوم ہو یا امامہ ہو، یہ سب اولادیں ہیں بی بی سمانہ خاتون کی اور امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ اب چلے وہ جملہ کہہ دیتا ہوں میں، گویا ندائے قدرت آ رہی تھی کہ ہماری حجتوں کے گھروں میں عربی خواتین بھی آئیں اور اجمی خواتین بھی آئیں، سبحان اللہ۔ لیکن یہ شمالی افریقہ سے نا بی بی سمانہ خاتون، جی، لیکن یہ ہمارا انتظام تھا کہ ہم نے جس صدف کو گوہر امامت کے لائق سمجھا اسے معصوم کی ماں بنا دیا، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی عرب خواتین تڑپتی رہیں کہ نسل رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے، کیا کہنے، لیکن انہیں اس شرف سے محروم رکھا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ کس کو کیا عطا کرے۔ بے شک۔ عرب کی عورتوں نے بی بی خدیجہ کا بائیکاٹ کیا تھا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ سے شادی کی تھی تو اللہ نے خدیجہ کو زہرا جیسی دختر دے کر نسل کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا، اور جب عرب عجموں کو حقیر سمجھتے تھے تو اللہ نے بی بی سمانہ مغربیہ کو پاکیزہ ترین اور لائق عجم بیویوں کی گودیوں کو امامت کا گویا مرکز بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ عظمت جناب خدیجہ و جناب سمانہ خاتون علیہم السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ بار بار سمانہ خاتون کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے۔ خاتون ان بیویوں کے ساتھ کہا جاتا ہے جن کا تعلق ایران سے ہو، یہ ہم خالی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ورنہ سمانہ مغربیہ ان کا نام ہے ایکچولی، صحیح، جنہیں سمانہ مغربیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سمانہ خاتون کتابوں میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا، میں گفتگو میں کہہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اب خود امام علی نقی علیہ السلام امامت، جب امام کی ولادت ہوئی 6 برس کے سن میں تو منصب امامت شروع ہو گیا امام علی نقی علیہ السلام کا۔ امامت ایک ایسا منصب ہے جو سن و سال اور حالات اور کیفیات کا تابع نہیں ہوتا۔ بے شک۔ امام اپنی صلاحیتیں خدا کے پاس سے لے کر آتا ہے، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سپرد کی اور اپنے فرائض کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ با الفاظ دیگر
امامت کے لیے بلوغت کی شرط نہیں ہوتی، عصمت کی شرط ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بات پہنچ رہی؟ مرجعیت کے لیے بلوغت کی شرط ہے، امامت اور نبوت کے لیے منصوص من اللہ ہونے کی شرط ہے، چاہے وہ 8 برس کے امام جواد ہوں یا 6 برس کے امام علی نقی علیہ السلام ہوں، سبحان اللہ، یا ماں کی گود میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا جوف کعبہ میں آنے والے فخر عیسیٰ سلطان الاولیاء ہوں۔ علی مولا علی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدری یا علی یا علی مشکل کشاؤں کے عظمت مولود کعبہ علی علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل صلی محمد۔ علی محمد، سبحان اللہ، 13 رجب کی خوشبو بھی مشام میں آ رہی ہے، بس آہستہ آہستہ جی بالکل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ مومنین کے ساتھ فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ انشاءاللہ جشن ہو سکے۔ الہی تو بہرحال آمین، مشکل کشاؤں کے مشکل کشا حیدر قرار غیر فرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شک، امامت کے لیے بلوغت کی شرط شاید اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ تو خود معاشرے کو طفولیت سے نکال کر بلوغت تک پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کیا کہنے، بہت مناسب، بات سبحان پہنچ رہی ہے۔ لہذا 6 برس کے آپ تمام احباب کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال آپ اپنے اپنے گھروں میں مولا کا ذکر سن رہے ہوں گے اور وجد کے عالم میں ہوں گے انشاءاللہ۔ 6 برس کے سنہی میں امامت و شریعت کی ذمہ داریوں کو اس کمال کے ساتھ سنبھالا میرے مولا نے، امام علی نقی علیہ السلام میں، دنیا حیرت سے تکتی رہ گئی۔ اور کیوں نہ ہو جب آپ کے تمام آبا و اجداد کائنات کے ہر کمال کا مرکز و محور تھے، بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے تو بیٹے میں علویت بھی آئی اور نقاوت بھی آئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد، بیٹے میں علویت بھی آئی، نقاوت بھی آئی، لہٰذا آپ علی النقی کہلائے، سبحان اللہ، اور آپ ہدایت کا مینارہ ہیں، لہٰذا امام ہادی بھی آپ کا لقب ہے۔ بے شک، آپ ہی نے زیارت روزے عید غدیر بھی تعلیم فرمائی ہے، اس پر سبحان میں بات اللہ، کر چکا ہوں، مختلف جشنوں میں مجالس میں جو باتیں نہیں ہوئی ہوتی کوئی کچھ کرتا ہوں اس کو بات کی، لیکن تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یاد دہانی رہے۔ جی، زیارت جامع کبیرہ بھی آپ نے تعلیم فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جملہ کہنے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعارف کا نام ہے دعائے جوشن کبیر، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، ائمہ کی صفات کے تعارف کا نام ہے زیارت جامع کبیرہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حیدری یا یا علی علی مولا، سبحان اللہ، معرفت کے زینے طے کرنا ناممکن ہے جب تک کہ زیارت جامع کبیرہ کو اپنی روح کا حصہ نہ بنا لے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، فنائے عشق ہیں اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں، ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے، جی، ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در مولا نقی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری حیدری یا علی، علی، پہنچ عظمت رہی؟ امام نقی و ہادی علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی آل محمد، عجل فرجہ۔ اب اسے ایک فقرے پر کہ در مولا نقی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں، اللہ جانے کتنے ہی مولا علی نقی علیہ السلام کے فرامین اور واقعات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وقت بالکل مصائب پہنچ چکا ہے، بات ختم ہونے لگی ہے۔ آپ کی اجازت تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ کہہ دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، فتح بن خاقان ایک متوکل کا وزیر تھا، لیکن سوال مولا امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا کرتا تھا شریعت کے، بڑے بڑے گزر گئے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جی، واہ، تو فتح بن خاقان یہ تو امام سے ایک ہمدردی بھی رکھتا تھا، اس نے کہا فرزند رسول ذرا مجھے توحید کے تو معنی سمجھائیے گا، در مولا نقی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا مولا ذرا مجھے توحید کے معنی تو سمجھائیے گا۔ میرے مولا نے جواب دیا، وہ خدا ایسا ہے کہ نہ اس کا کوئی جز ہے نہ شریک ہے، نہ وہ مخلوقات سے قریب ہے نہ دور ہے، سب کو اسی نے خلق کیا ہے، اسے کسی نے خلق نہیں کیا، بے شک، اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی نظیر ہے۔ تو فتح بن خاقان نے کہا کہ سرکار یہ تو شان بندے میں بھی پائی جاتی ہے، مطلب ہر بندہ بھی اپنی ذات میں ایک ہے، آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں، آپ کی بھی کوئی مثال نہیں۔ تو میرے مولا نے پلٹ کر جواب دیا کہ فتح یاد رکھو، بندوں کا ایک ہونا اور ہے اور خدا کا ایک ہونا اور ہے۔ بے شک، بندہ ایک ہے لیکن ہزاروں اشیاء سے ترکیب شدہ ہے، سبحان اللہ، اس میں خون بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، جلد بھی ہے، یہ کہے کا ایک ہے۔ صحیح، واہ واہ واہ، یعنی بندے کی وحدت ہی ہزاروں کثرتوں کا مجموعہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس وحدت میں ہزاروں کثرتیں، بے شک، لیکن جو خدا کی سبحان وحدت و یکتائی ہے نا، نہ وہ کسی کا جز ہے نہ شریک ہے، بے نہ اس میں کوئی اجزاء کی ترکیب ہے، نہ وہ دو سے مل کر ایک بنا ہے، نہ ایک سے تقسیم ہو کر دو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا کا جواب تو تمام ہو گیا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دستے عدد جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا یہ سچ ہے کہ اس خدا وحدہ لا شریک کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اگر وہ خالق ہوتے ہوئے یکتا ہے تو آپ اس کے بندوں میں یکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، آپ بھی ایسے با کمال ہیں کہ بندگی کرتے ہوئے بھی کتنوں کو خدائی کا دھوکہ ہوتا رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن امام کا جواب یہی ہوگا جو حضرت مرزا دبیر علیہ رحمان نے ایک بیت میں قلم بند کیا تھا، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں۔ گویا امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے، یہ تمام اہل بیت کی جانب سے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، بیت اطہار، یا علی مولا، یا علی مولا۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ گئی؟ بس عزیزو 3 سے 4 دقیقے رہ گئے ہمارے خطاب میں، اس کے بعد مختصر سا ایک نوحہ بھی ہے۔ عزیزوں، امام علی نقی علیہ السلام کا جو دور ہے نا، انبوہ ہے مصائب کا دور ہے۔ مولا کے جد مظلوم کی زیارت پر پابندی عائد ہے۔ امام حسین کی زیارت پر اسی متوکل لعین کے زمانے ہی میں تو پابندی تھی جو امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت بنتا ہے۔ زائرین کو قتل کیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، بچے ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی حکم عام ہے کہ جو زیارت کے لیے جائے اسے ایک مخصوص رقم وصول کی جائے۔ ضعیف عورتیں فاقے کرتی ہیں، عزیزوں کتاب بھی نہ پڑھا ہوتا تو نہ پڑھتا، آپ کی خدمت میں یہ رقم جمع کرتی ہیں اور آ کر یہ کہتی ہیں یہ حکومت سے کہ ٹیکس حاضر ہے، اور جب سپاہی سوال کرتے ہیں کہ رقم کہاں سے آئی تو ضعیفہ کہتی ہے کہ میں فاقے کر کے اپنے مولا کی زیارت کے لیے جمع کر کے آئی ہوں، یعنی مجھے فاقے گوارا ہے لیکن قبر حسین سے دوری گوارا نہیں ہے۔ عزیزوں بڑا زمانہ ہو گیا، بہت سے مومنین جو ماشاءاللہ بڑے ریگولر بھی تھے قبر امام حسین علیہ السلام پر نہیں پہنچ پائے۔ اللہ تعالیٰ بس اس بندے حقیر کو بھی نصیب کرے، دل میں بڑی تڑپ ہے ارباب اعضاء۔ اب ذرا سوچئے گا، محبوں کو قبر حسین کی زیارت کا اتنا اشتیاق ہے، کاش کو اس بہن سے پوچھتا جو بھائی کی لاش کو صحرا میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں قبر حسین پر پابندی ہے، پانی چھوڑا جاتا ہے، قبر کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی۔ کاش کو اس بہن سے پوچھے، میں پھر سے جملہ کہتا ہوں، بھائی کی لاش کو صحرا میں چھوڑ کر جا رہی تھی، اتنی مہلت بھی نہیں تھی کہ ماں جائے کی قبر بنا سکے۔ تڑپ کر فریاد کرتی رہی، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السما، نانا آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطا ہے، جلتی ریت پر لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، اور نانا یہ آپ کی نوازی زینب ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، ابھی کوفہ کے بازار ہیں، شام کے دربار ہیں، زینب کا سر کھلا ہے۔ پھر ایک وقت آیا امام علی نقی علیہ السلامی کے زمانے میں، متوکل ملعون واصل جہنم ہو گیا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے پورا، لیکن وقت ہی نہیں بچا پورا کہ اس کو کچھ پڑھا جا سکے اس بارے میں، لیکن بہرحال متوکل ملعون واصل جہنم ہوا، اور منتصر کا ایک مختصر سا دور آتا ہے، اور پھر معتز کی حکومت آئی جس نے امام علی نقی کو زہر دغا دے کر شہید کیا۔ امام علی نقی کو معتز نے زہر دیا۔ زہرا کا ماں آیا 3 رجب المرجب، آج کی تاریخ 254 ہجری، اپنی جدہ ماجدہ کے پاس پہنچ گئے۔ آج اپنی مولا علی نقی نے اپنی جدہ کی خدمت میں پہنچ کر کہا ہو کہ اے ماں زہرا، جتنے بھی بالخصوص سادات اور نقوی سادات ہیں امام علی نقی کی اولاد میں سے، عجب نہیں کہ فریاد کی ہو کہ اے ماں زہرا، آپ نے اپنے کتنے فرزند زہر سے شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔ اللہ، کبھی آپ کے لخت جگر حسن کا کلیجہ زہر سے چیر دیا گیا، کبھی آپ کا حسین کربلا میں پامال ہو گیا، آپ کے سید سجاد 35 سال روتے روتے رخصت ہو گئے، وہ محمد باقر ہوں یا جعفر صادق ہوں، آپ کی ذریت یوں ہی قتل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک جنازہ تو ایسا تھا جیسے بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا۔
اور دوسرا غریب توس انگوروں میں زہر دیا. زہرا کی اولاد ایسے ہی شہید ہوتی رہی. مولا محمد تقی کو ام الفضل نے زہر دے کر مارا. اور کتنے ہی امام زادوں کو دیواروں میں چنوایا گیا. اے بی بی آپ کے بچوں کے خون سے گارا بنایا گیا. آپ کے حسین کی قبر پر حل چلوائے گئے. یقیناً امام علی نقی علیہ السلام نے سب بیان کیے ہوں گے اپنی جدہ کے سامنے. عزیزاروں امام علی نقی کی شہادت ہو گئی. امام حسن عسکری موجود تھے 11ویں امام میرے مولا. باپ کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا, غسل دیا, کفن پہنایا, اپنے کاندھوں پر بابا کا جنازہ اٹھایا. مجھے کہنے دے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. عزیزو اس راہ دور اس فاصلے سے میں یہی کچھ پڑھ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. یقیناً آپ گریا کر رہے ہوں گے اپنے گھروں پر. یہ بھی ایک عجیب تنہائی ہے. جشن تو چل انسان پھر بھی پڑھ لیتا, لیکن مجلس مصائب میں واقعا دل کٹ رہا ہوتا ہے, جیسے امام بارگاہ خالی اور عجیب تنہائی محسوس ہوتی ہے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. ہائے حسین مظلوم, آپ کا بھی ایک بیٹا تو تھا لیکن پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. عزیزوں روایت میں ملتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا تو مولا حسن عسکری علیہ السلام نے فرط گریہ سے اپنا گریبان چاک کر لیا. امام علی نقی کی شہادت پر یہ جملہ سن لیجئے گا. امام علی نقی کی شہادت ہوئی تو امام حسن عسکری نے, ویسے عام میت پر گریبان چاک کرنا یہ صحیح نہیں ہے, لیکن امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت پر امام حسن عسکری نے جب چاک کیا تو کسی نے فرزند رسول کہا آپ کو تو صبر کرنا چاہیے. مولانا نے فرمایا یہ غم اسی لائق ہے کہ اس میں گریبان چاک کر دیا جائے. عرب آب ادا کون کون سے منظر یاد دلاؤں. کربلا میں حسین کی سکینہ کا بھی دامن چاک ہو گیا لیکن جلتی بھی آنکھ سے وہ دامن چاک ہوا. بچی فریاد کرتی رہی ہے میرے بابا, اب تو چچا بھی نہیں ہے جو مجھے تماچوں سے بچا لے. میرے دامن کو کی آنکھ کو کون بجھائے گا, بچی کو کون جواب دیتا. دل کہتا ہے لاش حسین تڑپ رہی ہوگی اور آواز آئی ہوگی سکینہ بیٹی صبر کر لے. اب چچا کو یاد نہ کر بیٹی, چچا فرات کے کنارے سو گیا, اب پاس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ, اب پاس نہ اب لوٹ کے آئے. بچی کا دامن چاک رہا, بچی کا بچے ماتم حسین, ماتم امام علی النقی علیہ السلام. یا حسین یا حسین. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن, غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا, ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا. آواز تھی حسین کی بینا کفن کفن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. ایک دل پہ داغ میں نے
72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے ماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدین، سہرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبین، ایک شب بھی رہ نہ پائی، ایک شب بھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا، بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا صلہ، ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن، ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔